بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ZHP ٹی وی اور میں ہوں زبیر الحسن۔ ZHP ٹی وی کے معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں 8000 صحابہ کی تاریخ، اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایک اندھا کافر جس کا منصوبہ تھا کہ صحابہ کرام کی دو جماعتوں کی لڑائی کروانا، صحابہ کرام کی دو جماعتوں کے درمیان میں جھگڑا کروانا۔ میرا محترم دوستو، اگر آپ اس اندھے کافر کا منصوبہ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 2-3 چیزیں سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ پہلی چیز، اس صحابی کے نام کو آپ نے یاد رکھنا ہے، حضرت اوس بن قیسی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ صحابہ کرام کے اندر 2 جماعتیں تھیں، اوس اور خزرج۔ یہ مدینہ منورہ کے صحابہ کرام تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، ان کو انصار مدینہ بھی کہتے ہیں۔ انصار مدینہ میں 2 گروہ تھے، 2 قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا، دوسرے کا نام خزرج تھا۔ اور زمانہ جاہلیت میں یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، اور اس طرح کے دشمن تھے کہ جس طرح آج کے دور میں پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کا جس طرح دشمن ہے، اسی طرح یہ اوس اور خزرج کے لوگ دشمن تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ان صحابہ کو تبلیغ کی دعوت دی، یہ صحابہ کرام مسلمان ہو گئے، تو پھر ان کے درمیان میں جتنی نفرت تھی وہ سب ختم ہو گئی، بلکہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے، بھائی بھائیوں کی طرح یہ رہنے والے بن گئے۔ اور تیسری چیز جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ ایک اندھا کافر تھا، اس کا نام تھا شاس بن قیس۔ ساری بات سمجھ میں آ گئی؟ اب واقعے کو، اب منصوبے کو شروع کرتے ہیں۔ منصوبہ سنیں جی۔ شاس بن قیس کا گزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب پر ہوا جو قبیلہ اوس اور خزرج کے تھے۔ کسی مقام پر بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے۔ شاس بن قیس ایک بوڑھا آدمی تھا، اندھا ہو گیا تھا، بہت بڑا کافر اور مسلمانوں سے سخت بغض رکھنے والا اور حسد کرنے والا، اور یہ اندھا کافر مسلمانوں سے بہت ہی زیادہ نفرت کرنے والا۔ جہاں بھی مسلمان آپس میں بیٹھ کر مل کر رہتے، مسلمانوں میں یہ جب بھی اتحاد دیکھتا، مسلمانوں میں جب بھی یہ پیار اور محبت دیکھتا تو اس کے اندر ایک آگ جل جاتی۔ تو یہ اندھا کافر، اس نے دیکھا کہ 2 صحابہ کرام کی جماعتیں باتیں کر رہی ہیں، تو اس نے ایک یہودی جوان کو جو اس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ تو جا ان کے پاس بیٹھ اور انہیں بعاث کا واقعہ، جو اوس اور خزرج کے درمیان میں ایک واقعہ ہوا تھا زمانہ جاہلیت میں، اس میں دونوں کا بہت نقصان ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ ان کے سامنے وہ واقعہ یاد دلا اور اس واقعے کے چند اشعار ان کے سامنے پڑھ دے۔ بعاث کا دن وہ دن تھا جس میں اوس اور خزرج نے جنگ کی تھی، چنانچہ اس یہودی نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعے کے یاد آنے سے سب لوگوں کو جوش آ گیا اور سب لوگ باہم گفتگو کرنے لگے اور جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، یہاں تک کہ دونوں قبیلوں کے 2 آدمی اٹھے۔ ایک اوس بن قیسی جو میں نے پہلے بتایا تھا، جو قبیلہ بنی حارثہ بن حارث بن اوس تھے، اور دوسرا جبار بن صخر جو قبیلہ بنی سلمہ سے تھا۔ ان دونوں نے باہم گفتگو کرنا شروع کی۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، اگر تم چاہو تو خدا کی قسم ہم اس جنگ کو آج پھر دکھا سکتے ہیں۔ اور دونوں فریق کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے، ہم ایسا ہی کریں گے، ہمارے ہتھیار لے کے آؤ، ہماری تلواریں لے کر آؤ، ہمارے نیزے
اور ہمارے تیر اور کمان لے کر آؤ اور مقام ظاہرہ میں چلو۔ چنانچہ سب لوگ اس طرف گئے اور وہاں جا کر وہی باتیں ہونے لگی جو زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر فوراً تشریف لے گئے اور فرمایا، اے مسلمانوں، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ کیا جاہلیت کی سی باتیں تم پھر کرنے لگے ہو، حالانکہ میں تم میں موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی طرف ہدایت کر چکا ہے اور اس نے تمہیں اسلام سے مشرف کیا ہے اور امور جاہلیت کو تم سے جدا کر دیا ہے اور تمہیں کفر سے نجات دی ہے اور تمہارے اندر پیار اور محبت پیدا کر دی ہے۔ اب پھر تم اپنے کفر کی طرف لوٹے جاتے ہو۔ یہ سنتے ہی لوگ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا فریب اور ان کے دشمن کا مکر ہے۔ فوراً انہوں نے ہتھیار اپنے ہاتھوں سے رکھ دیے اور رونے لگے، اور اوس اور خزرج کے لوگ باہم ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، پھر اسی طرح بھائیوں کی طرح رہنے لگے۔ اس اندھے کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، سنیے، اے مسلمانوں، بے شک کچھ لوگ اہل کتاب میں سے تم کو بعد مسلمان ہو جانے کے پھر کافر کر دینا چاہتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، امید ہے کہ آپ کو اندھے کافر کا منصوبہ اور سارا واقعہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی۔ اللہ حافظ۔